ہم آتے ہیں اب اس وقت جو ہمارے پاس اس وقت ہمارے وطن عزیز کے بڑے ہی علمی اور بڑے ہی زبردست بڑے ہی محقق قسم کے اسلامک سکولر جناب علامہ مفتی محمد اعظم اویسی صاحب تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی اقوام پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہاں پر ایک برابری کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی نیا کام شروع نہیں کر رہے، تمہارے سے یہ نیا کوئی عمل شروع نہیں کروا رہے، یہ عمل پہلے بھی ہوتا رہا تھا، لیکن ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کی آپ کے خیال کے مطابق جو سب سے اہم بات ہے میں اپنے ناظرین تک وہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آپ کے خیال کے مطابق رمضان المبارک کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس عظیم ساعت میں اپنے محب و مشفق بھائی عظیم مذہبی سکالر صاحبزادہ محمد نواز قاسم صاحب اور ادارہ حاضہ سٹار ایشیا کی ٹیم اور مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان کے اس حسین موسم میں محبتوں اور رحمتوں کے جھرمٹ میں سبحان اللہ، آپ احباب نے ہم سب کو مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ پاک صاحبزادہ صاحب آپ کو اور ادارہ حاضہ کی مینجمنٹ کو اس پر جزائے جزیل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یقیناً اس بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسانوں سے مخفی ہو کہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے برگزیدہ امتیوں پر انعام کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ، اس کو محبت کے طور پہ امت کو عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس مہینے کے اندر نزول قرآن ہوا، سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وہ ماہ مکرم ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے اعلان کا بھی حکم دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی ماہ مکرم میں جب ہدایت آسمانی کی آخری دستاویز کا نزول کا افتتاح بھی ہوا، سبحان اللہ۔ پھر نبوت و رسالت کے اعلان کا حکم بھی دیا گیا، جو اللہ نے اپنے محبوب کے امتیوں پر خصوصی انعام کیا، خصوصی اکرام کیا۔ پھر اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام کی امتی پر قیام قیامت تک کے لیے سبحان اللہ شکرانے کے طور پر سبحان اللہ اس ماہ مکرم کے روزوں کو فرض کیا، سبحان اللہ۔ تاکہ آپ قیامت تک روزے رکھ کر اس جشن کو مناتے رہیں واہ واہ۔ جو آپ پر قرآن کی صورت میں اور نبوت و رسالت کی صورت میں انعام و اکرام ہوا۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام اس سے بڑی محبت فرماتے۔ اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں صاحبزادہ صاحب کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ حضور علیہ السلام اس کی آمد کا انتظار کرتے، رجب میں اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی، رجب میں تیاریاں شروع ہو جاتی۔ اور مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کا معمول ہوتا کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے یہ اللہ کے حضور عرض گویا ہوتے، اللہم بارک لنا فی رجب وفی شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب کے مہینے کو اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے برکتوں کا ثمرات اور موجب بنا دے اور ہم تک رمضان کو پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا جس سے محبت کرتے ہوں میں اور آپ کیوں نہ محبت کریں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، بہقی کی حدیث پاک ہے، 6306 نمبر حدیث پاک ہے،
حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوتیت امتی لم یؤتہن نبیا قبلی، سبحان کہ اللہ، میرے اللہ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں اللہ اکبر، لم یؤتہن نبیا قبلی، کہ مجھ سے قبل کسی نبی کو وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی۔ اللہ اکبر، سبحان 5 چیزیں میرے اللہ نے سبحان میری اللہ، امت کو عطا کی میرے وسیلے سے۔ سبحان اللہ، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما واحدہ، ہائے ہائے، پہلی چیز اللہ خلاق کائنات نے یہ عطا فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو میرا اللہ حضور علیہ السلام کے امتیوں پر اللہ اکبر، نگاہ رحمت فرماتا ہے، اللہ اکبر، نظر رحمت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو ہر بندہ اللہ کی نگاہ میں ہے، لیکن یہاں پہ خاص نظر رحمت کی بات ہے سبحان صاحبزادہ اللہ، صاحب۔ سبحان اللہ، اور آپ جانتے ہیں جس پر ایک مرتبہ خاص رحمت کی نظر ہو جائے پھر اس کا معامل یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اگر نظر رحمت خاص نظر ہو جائے پھر اللہ پاک اس کو جہنم کے عذاب سے مجدہ جاں فضا سنا سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ جی علامہ صاحب، بلا تمہید میں چاہوں گا کہ غوث اعظم کی عظمت میں کوئی ایک بات۔ جی صاحبزادہ صاحب، جب ہم ماہ رمضان کی آمد کا سنتے ہیں تو ہمارے تخیل میں، ہمارے تفکر میں ایسی عظیم ہستی سما جاتی ہے کہ کیسا تعلق تھا حضور غوث العظم کا اللہ رمضان کے ساتھ۔ ہائے ہائے، آپ کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے دن رمضان کا روزہ تھا۔ سبحان اللہ، جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا، میرا اور آپ کا تعلق تو الگ قسم کا ہے رمضان کے ساتھ، لیکن جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں رمضان کا پہلا روزہ ہے اور آپ کی ولادت باسعادت بھی اسی دن ہوئی اللہ اکبر، جس دن رمضان کا پہلا روزہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے اس وقت موسم ابر آلود تھا، آہا، چاند نظر نہیں آ سکا، تو عوام میں یہ اختلاف پڑ گیا، پتہ نہیں کہ آج رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا۔ آپ کی ولادت کے دوسرے سال، آپ کے ولادت کیونکہ کے وہ پہلے سال تو معروف ہو گیا نا کہ بچے نے روزہ رکھا ہوا ہے، جی بالکل، اس نے کھایا پیا، دوسرے سال جب ہوا تو ابر آلود تھا۔ سبحان اللہ، ابر آلود ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا تو بات، حضور کیا غوث بات، العظم کی بارگاہ میں علاقے کی خواتین حاضر ہوئیں، اللہ اکبر، غوث العظم کی امی جان کی بارگاہ میں اللہ اکبر، کہ سادات کی بستی میں آہا، ایک ایسا بچہ ہے ہائے ہائے ہائے، جو شیر خارگی کے عالم میں ہے ہائے ہائے، لیکن 1 سال عمر ہے، وہ روزے کا پابند ہے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ حضور غوث العظم مادرزاد ولی تھے۔ بے شک، بے شک، تو خواتین غوث العظم کی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئیں کہ ہم کشمکش میں ہیں، آیا رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے کہ نہیں آیا، اللہ اکبر، اللہ ہم نے اکبر، روزہ رکھنا ہے کہ اللہ نہیں رکھنا۔ اکبر، اللہ اکبر، تو حضور غوث العظم کی ماں نے ببانگ دہل یہ اعلان کر دیا کہ چلی جاؤ، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ اس اکبر، کی وجہ یہ ہے کہ میرے لاڈلے عبد القادر نے صبح سحری کے وقت دودھ پیا تھا، اس کے بعد دودھ نوش نہیں سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ، تو ایسا تعلق جب حضور غوث العظم کے ماننے والوں کا رمضان کے ساتھ بن جائے، واہ واہ واہ، میں سمجھتا ہوں جس رحمت کا آپ نے ذکر ہائے کیا ہائے ہائے، کما حق کو ہو، ہم اس رحمت سے مستفیض ہو سکتے ہیں واہ جب واہ، ایسا تعلق ہمارا بن جائے گا رمضان کے ساتھ جو تعلق حضور غوث العظم کا۔ سبحان جی علامہ صاحبزادہ مفتی محمد اعظم اویسی صاحب، حضور بابا فرید ملت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت۔ جی ابھی ہم نے حضور غوث الثقلین کا جو روزے کے ساتھ تعلق تھا جی، اس کو ڈسکس کیا، تو ماہ رمضان کا جہاں روزے کے ساتھ تعلق ہے وہاں خاص نماز کے ساتھ بھی ہائے تعلق ہائے ہائے، ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر نماز نہیں، کیونکہ روزے کی فرضیت کا جو حکم دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی انسان تب بنے گا، پرہیزگار تب بنے گا جب اللہ کے حضور سر جھکانے والا بن جائے ہائے گا۔ ہائے ہائے، اللہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ بات بڑی مشہور زمانہ ہے، ملتی ہے۔ آپ کی امی جان کرسم خاتون رحمت اللہ تعالی علیہا، سبحان اللہ، آپ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اماں جان
یہ کس کے سامنے سر جھکاتی ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو امی جان نے حکم فرمایا بیٹا فرید، میں یہ اپنے رب کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بابا جی نے پوچھا اماں جان سر جھکانے سے کیا ملتا ہے؟ واہ، آپ جو ہر وقت اپنے رب کے سامنے سر جھکاتی ہیں تو سر جھکانے سے ملتا کیا ہے؟ تو امی جان ماہر نفسیات تھیں، ہائے ہائے، وہ فرید کی نفس کو بھی جانتی تھی، اس کی طبیعت سے واقف تھی۔ واہ واہ واہ، بابا فرید مقام سے بھی رحمہ واقف اللہ تھی۔ جی بالکل مقام سے بھی واقف تھی۔ آپ شکر کو زیادہ پسند فرماتے، میٹھے کو پسند فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی بیٹا جو اللہ کے حضور سر جھکاتا ہے اللہ اسے شکر عطا فرماتا واہ ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ اسے شکر سبحان عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بابا جی نے بھی اپنا سر رب کے حضور جھکانا شروع کر دیا۔ واہ واہ واہ، ماں شکر کی پڑیا باندھ کر مصلے کے نیچے رکھ دیا کرتی تھی اللہ اکبر، اللہ کہ میرا اکبر۔ فرید جب سر اٹھا کر فارغ ہوگا کہیں مایوس نہ ہو کہ مجھے شکر نہیں ملی۔ ہائے ہائے، اللہ تو اپنے دروازے پر سجدہ کرنے والے کو دیتا کچھ نہیں۔ واہ واہ، جب آپ سر جھکا کے فارغ ہوتے تو مصلہ اٹھا کے دیکھتے شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے پہلے موجود سبحان ہوتی۔ اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان ایک دن اللہ۔ ایسا آیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ ٹائم پہ حاضر نہ ہو سکی، مصلے کے نیچے شکر کی پڑیا نہ رکھ سکی۔ ہائے ہائے، تو بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنج شکر اللہ اکبر، گنج عالم نے جب اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی، سجدہ کرنے کے بعد جب آپ فارغ ہوئے مصلہ اٹھایا، ادھر سے ماں پریشان ہیں ہائے ہائے ہائے، آج کہیں میرے فرید کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کے حضور اللہ دعائیں کر رہی ہیں، اللہ اکبر، یا اللہ آج فرید کا اور میرا بھرم رکھ لینا، ہائے ہائے ہائے، آج بھرم رکھ لینا۔ اگر آج فرید کو شکر نہ ملی تو جو اس کا تعلق تیرے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے وہ تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔